اقلیتوں کے جو معاملات وہ دو نوعیتوں کے، ایک ان کا ہے پرسنل لا، ذاتی زندگی، ان کے اپنے مذہبی زندگی، انفرادی زندگی، اس میں وہ آزاد ہوتے ہیں اسلامی ریاست، وہ عشائے ربانی، بپتسمہ، گرجا جانا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ آزاد ہیں۔ اسی طرح ہندو مت ہے یا عیسائیت میں شراب حلال ہے، وہ شراب پی سکتے، اسلام کی ریاست نہیں انہیں روکے، وہ کریں اپنی رسمیں، برتھ ڈے یا فلاں ڈے، وہ ساری اپنی رسمیں جو ہیں وہ پوری کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، ذاتی زندگی ہے۔ حضرت عمر نے بھی ایسے ہی کیا تھا، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں اسی، اور پورا 1200-1300 سال اسلامی خلافت جب قائم رہی ہے تو یہی چلتا آ رہا ہے۔ ایک یہ ہیں اقلیتوں کے، دوسرے ہیں پبلک لائف، جس میں وہ مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، مثلا خرید و فروخت، جرم و سزا، لین دین کے معاملات، کسی نے کسی مسلمان سے کوئی چیز خرید لی یا اسے بیچ دی، کسی مسلمان نے کسی عیسائی سے، ہندو سے کوئی چیز خرید لی، یہ معاملات ہیں۔ اسی طرح سیاسی معاملات ہیں، قیادت، لیڈرشپ، رہبری کے لیے، یہ والے معاملات، ان معاملات میں اسلام ہرگز اقلیتوں کو اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ اسلامی ریاست کے قانون کو فالو نہ کریں، پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی دفعہ کیا تھا، انہیں کہا تھا کہ آپ شراب پیتے ہیں، ہم نہیں پیتے، آپ کی رسمیں ہم سے الگ ہیں، جب آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ کا کلچر ہمارے لوگوں پہ اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے۔ چنانچہ انہیں کہا تھا تمہاری بستیاں الگ ہو جائے، انہیں الگ بستیاں بنوا کے دی تھی اور کہا تھا کہ تم ان میں رہا کرو۔ تو یہ تھا ایک اقلیتوں کے ساتھ زندگی شعور سے۔ الحکمہ انٹرنیشنل۔